बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे यूट्यूब चैनल ऑल मॉरल स्टोरी पर खुश आमदीद। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि हमारी वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। आज हम हज़रत ईसा के बारे में बात करेंगे। हज़रत ईसा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अंबिया में से वो नबी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने बग़ैर बाप के पैदा फरमाया और आप अलैहिस्सलाम को आला मकाम पर फाइज फरमाया। हज़रत ईसा का घराना बड़ा बाबरकत घराना था। आपकी वालदा हज़रत मरियम भी नेक औरत थी। हज़रत मरियम की वालदा मोहतरमा हन्ना बिनते वाकूस एक इबादत गुजार खातून थी, लेकिन इनकी औलाद नहीं थी। एक दिन उन्होंने एक परिंदे को देखा जो अपने बच्चे को उसकी ग़िज़ा खिला रहा था। इसे देखकर इनके दिल में भी औलाद की ख्वाहिश पैदा हुई, तो उन्होंने नज़र मान ली कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे औलाद अता फरमाई तो मैंने इसे अल्लाह के घर बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर देना है। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और वो उम्मीद से हो गई। जब उनके यहाँ बच्ची पैदा हुई तो कहने लगी, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने तो लड़की को जन्म दिया है, मैंने इसका नाम मरियम रखा है। मैं इसे और इसकी औलाद को शैतान मरदूद से आपकी पनाह में देती हूँ। अल्लाह ताला ने इनकी नज़र के साथ साथ इनकी दुआ भी कबूल फरमाई और मरियम को और इनकी औलाद को शैतान मरदूद के शर से महफूज रखा। हज़रत मरियम की वालदा ने जो नज़र मानी थी कि इसे पूरा करने के लिए बैतुल मुक़द्दस में भेजा जाएगा, जब वो बैतुल मुक़द्दस में लेकर गईं तो वहाँ पर चंद अशख़ास तौरात लिख रहे थे जिनमें हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। चूँकि हज़रत मरियम के वालिद मोहतरम इमरान अपनी कौम के मुअज़्ज़ज़ अफराद में से थे, इसलिए हर एक ने ख्वाहिश की कि सरदार की बेटी की परवरिश का मौका इसे मिले। आखिरकार कुरानदाज़ी की गई और ये शर्फ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के हिस्से में आया। हज़रत ज़करिया ने हज़रत मरियम के लिए एक जगह मुकर्रर की जहाँ उनके सिवा कोई नहीं जाता था। आप वहाँ इबादत में मसरूफ़ रहती और अपनी बारी पर मस्जिद की खिदमत करती। आप शरीफाना आदात की वजह से मशहूर हो गई और अल्लाह ताला के यहाँ इतनी पसंदीदा बन गई कि जब हज़रत ज़करिया उनके कमरे में जाते तो वहाँ इन्हें बेमौसम फल नज़र आते। एक मरतबा हज़रत ज़करिया ने सवाल किया कि ये फल कहाँ से आए हैं, तो हज़रत मरियम ने जवाब दिया, ये अल्लाह की तरफ से आए हैं। बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेहद हिसाब रिज़्क़ देता है। जब हज़रत मरियम को उनकी वालदा ने बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया तो आप हज़रत ज़करिया की कफ़ालत में रहकर बैतुल मुक़द्दस की खिदमत करती थीं। जब हज़रत मरियम बलोगत की उम्र को पहुँच गई तो आप एक दिन बैतुल मुक़द्दस के मशरिकी हिस्सा में सबसे अलहदा होकर एक पर्दा डालकर गुस्ल करने लगी। इतने में अल्लाह के फरिश्ते हज़रत जिब्राइल हसीन नौजवान की सूरत में सामने आए। हज़रत मरियम ने फरिश्ते को देखा तो इसे इंसान समझकर कहने लगी, मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ अगर तू अल्लाह ताला से डरने वाला है। फरिश्ते ने आपको तसल्ली देते हुए कहा, मैं आपके रब का कासिद हूँ और आपको ये खुशखबरी देने के लिए भेजा गया हूँ कि आपको एक पाकबाज बेटा मिलने वाला है। हज़रत मरियम ने ताज्जुब से कहा, मेरे यहाँ बेटा कैसे पैदा हो सकता है, मुझे तो किसी इंसान ने छुआ ही नहीं। फरिश्ते ने जवाब दिया, ये अल्लाह का हुक्म है जो पूरा होकर रहेगा, क्योंकि तुम्हारे रब का ये इरशाद है कि मुझ पर यह काम बहुत ही आसान है। ये कहते हुए हज़रत जिब्राइल ने हज़रत मरियम के गिरेबान में फूंक मारी और वो उम्मीद से हमला हो गई। जब हमल के आसार ज़ाहिर हुए तो आपने बनी इसराइल की तरफ से तोहमत लगने के खौफ से तन्हाई इख्तियार कर ली। हमल की मुद्दत मुकम्मल होने पर आप लोगों से अलहदा होकर एक दूर जगह पर एक खजूर के दरख्त के नीचे जाकर बैठ गई। वहीं पर आपको बच्चा जनने से पहले का दर्द शुरू हो गया। एक तरफ तो आपको जिस्मानी तकलीफ हो रही थी और दूसरी तरफ आप जहनी तौर पर परेशान भी थी कि जब मैं बच्चा लेकर कौम के सामने जाऊंगी तो लोग मुझे क्या कहेंगे। लिहाजा आपने इस मौके पर कहा, काश मैं इस वक्त के आने से पहले ही मर चुकी होती और लोग मुझे भुला चुके होते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मरियम की जिस्मानी और जहनी तकलीफ दूर करने के लिए आवाज़ दी कि ए मरियम, आप गम ना करें, आपके रब ने आपके पांव तले एक चश्मा जारी कर दिया है, इससे पानी पिएं और जिस खजूर के दरख्त के नीचे आप बैठी हुई हैं आप इसको ज़रा हिलाएं और इससे ताज़ा खजूरें गिरेंगी वो खा लें, आपकी जिस्मानी तकलीफ दूर हो जाएंगी।
جہاں تک لوگوں کی طرف سے تہمت لگنے کا خوف ہے تو آپ کو جہاں کہیں بھی انسان نظر آئے تو اس سے بات کرنے کی بجائے صرف یہ کہنا کہ میں نے رحمان کے لیے خاموشی کا روزہ رکھا ہے، اس لیے اس وقت میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ حضرت مریم کے ہاں جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو آپ انہیں لے کر قوم کے سامنے تشریف لائیں۔ قوم نے جیسے ہی آپ کی گود میں بچہ یعنی حضرت عیسیٰ کو دیکھا تو حیران ہو کر کہنے لگے، اے مریم، تو نے یہ کیا کیا؟ نہ تو تیرا باپ بد کردار تھا اور نہ ہی ماں، کنواری ہونے کے باوجود یہ بچہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ حضرت مریم نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں خاموشی کا روزہ رکھا ہوا تھا، لہٰذا آپ نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے پوچھو۔ لوگوں نے کہا، اتنے چھوٹے بچے سے ہم کیا پوچھیں؟ جب حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا تو ان سے حقیقت معلوم کرنے کے لیے لوگ حیران و پریشان تھے کہ مریم ہم سے مزاح کر رہی ہے، اتنا چھوٹا بچہ بولنے کی صلاحیت کہاں رکھتا ہے؟ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بول پڑے اور خود کو اللہ کا بیٹا ہونے کی نفی کرتے ہوئے اپنی والدہ محترمہ پر جو قوم کی طرف سے الزام تھا اس کی بھی تردید فرمائی۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اس وقت بچہ بول اٹھا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے اپنا نبی بنایا ہے، میں جہاں کہیں بھی رہوں اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے، اور جب تک میں زندہ رہوں اس نے مجھے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے، اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں فوت ہوں گا، جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق کی اولاد میں سے بنی اسرائیل کی طرف بھیجے جانے والے انبیاء میں سے سب سے آخر میں مبعوث ہوئے۔ حضرت عیسیٰ کے بعد آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کو بھی لوگوں کے سامنے ہی دعوت پیش کرنے کا حکم دیا جو آپ سے پہلے انبیاء کو دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ رب العزت نے بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے۔ خود آپ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، گود میں باتیں کرنا بھی بہت بڑا معجزہ تھا۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کسی بھی مردہ آدمی کے پاس جا کر اسے کہتے کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، وہ اللہ عز و جل کے حکم سے زندہ ہو جاتا۔ آپ علیہ السلام مٹی سے پرندہ بنا کر اسے کہتے کہ اللہ کے حکم سے اڑ جا، تو وہ پرندہ جاندار بن کر اڑنے لگتا۔ آپ پیدائشی اندھوں اور کوڑ کے مرض میں مبتلا لوگوں کے جسم پر ہاتھ پھیرتے، وہ اللہ کے حکم سے تندرست ہو جاتے تھے، اور لوگ جو کھاتے اور جو ذخیرہ کرتے آپ انہیں اس کے بارے میں بھی بتا دیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کے متعلق یہود 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ کچھ لوگ حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے کی بجائے کفر پر جمے رہے اور انہوں نے آپ کی والدہ پر یوسف نجار کے ساتھ بدکرداری کا الزام لگا دیا، جو کہ ایک نیک آدمی بیت المقدس میں عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ کچھ لوگ آپ پر ایمان لانے کا دعویٰ کر کے آپ کو آپ کے مقام سے بڑھانے کی کوشش میں لگ گئے، اور ان میں سے بعض نے آپ کو اللہ قرار دے دیا اور بعض نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ کچھ لوگ آپ پر اسی طرح ایمان لے آئے جیسے حضرت عیسیٰ نے انہیں تعلیم دی تھی، اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول تسلیم کیا۔ یہی تیسرے گروہ، یعنی یہی لوگ وہ ہیں جو نجات کے مستحق ٹھہرے، اور یہی امت مسلمہ کا عقیدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کو بہت سے معجزات سے نوازا تھا، پھر بھی یہود نے آپ کی مخالفت کی اور ہر ممکن طریقے سے آپ کو ستایا، یہاں تک کہ آپ کسی بھی شہر میں امن سے نہیں رہ سکے۔ آپ اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ خانہ بدوش ہو کر عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اس طرح آپ نے کافی عمر گزار دی، پھر بھی ان بدبختوں کو صبر نہیں آیا اور شاہ دمشق کو حضرت عیسیٰ کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ ایک شخص جو گمراہ ہے اور بادشاہ کے خلاف رعایا کو ابھار رہا ہے، یہ افواہ عام ہو گئی۔ یہ سن کر بادشاہ بھڑک اٹھا اور اس نے فلسطین کے حاکم کو لکھا کہ اس شخص کو گرفتار کر کے سولی پر چڑھا دو۔ فلسطین کے حاکم نے اس کی تعمیل کی اور یہود کی ایک جماعت کو ساتھ لے کر رات کے وقت آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ جب حضرت عیسیٰ نے یہ معاملہ دیکھا تو آپ کو یقین ہو گیا کہ محاصرہ کرنے والے گھر میں ضرور داخل ہوں گے، یا مجھے گھر سے نکال کر مقابلہ کرنا پڑے گا۔ یا آپ نے اپنے دوست سے فرمایا، تم میں کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی شکل اور صورت
میرے جیسی بنا دیں، اور اگر وہ میرے جیسا بن کر گرفتار ہو جائے تو وہ نجات پا لے گا اور وہ شخص جنتی ہوگا۔ ایسے میں ایک نوجوان تیار ہو گیا۔ آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو آپ جیسی صورت بھی دے دی۔ حضرت عیسیٰ کو حالت اونگ میں اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ جب آپ اٹھا لیے گئے تو لوگ اس گھر سے باہر نکلے۔ محاصرہ کرنے والوں نے حضرت عیسیٰ کے ہمشکل آدمی کو عیسیٰ سمجھ کے گرفتار کر کے سولی پر چڑھا دیا۔ یہود نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ ہم نے عیسیٰ کو سولی پر چڑھا دیا ہے۔ عام عیسائیوں نے بھی لا علمی کی بنا پر یہ بات مان لی، حالانکہ حقیقت میں حضرت عیسیٰ کو سولی دینے میں وہ ناکام رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ ابھی بھی آسمان پر زندہ ہے اور قیامت کے قریب وہ زمین پر اتریں گے۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، ضرور وہ وقت آنے والا ہے کہ تم میں حضرت عیسیٰ بن مریم انصاف کرنے والے حکمران بن کر اتریں گے۔ وہ صلیب کو توڑیں، عیسائیت کو مٹائیں گے، ٹیکس ختم کریں گے، اور اس دور میں مال کی اتنی زیادہ کثرت ہوگی کہ کوئی بھی مال لینے والا موجود نہ ہوگا۔ اس وقت اللہ کے سامنے ایک سجدہ کرنا دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ جب تمہارے درمیان عیسیٰ بن مریم اتریں گے تو اس وقت تم میں سے ہی ایک شخص تمہاری امامت کر رہا ہوگا۔ جب مسلمان ملک شام پہنچیں گے تو دجال کا خروج ہوگا۔ ابھی مسلمان اس کے مقابلے میں جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے کہ اتنے میں نماز کے لیے اقامت ہوگی۔ اسی دوران عیسیٰ بن مریم کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ آخری زمانہ میں زمین پر تشریف لائیں گے اور ایک عرصہ تک حکومت کریں گے، کفار سے جہاد کریں گے، مسیح دجال کو قتل کریں گے اور تمام ضروری کام پورے کرنے کے بعد طبعی طور پر وفات پا جائیں گے۔ لوگ ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ زمین پر اتر کر 40 سال قیام کریں گے، اس کے بعد وفات پا جائیں گے۔ مسلمان ان کے نماز جنازہ پڑھائیں گے اور انہیں دفن کریں گے۔